سورۃ صف مدنی ہے، صرف 14 آیات اور 2 چھوٹے رکوع ہے، نزول میں 109 ہے، ترتیب میں 61 ہے، اللہ کی تسبیح و تحمید کے بیان میں ہے، پیغمبر اسلام کے معجزات کے بیان میں ہے، اور ایمان کی خصوصی دعوت اور تربیت کے بیان میں ہے، اور اخیر میں شواہد ایمان ہے۔ سورت 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول تسبیح کے ضمن میں توحید ہے، پھر آیات بینات کے ضمن میں رسالت ہے، اور پھر رد مخالفین کے ضمن میں شواہد ہے، شواہد علی التوحید و شواہد علی النبوہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بیان کر دی اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب حکمت والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو وہ باتیں جو کرتے نہیں؟ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، بہت ناگوار گزرتا ہے اللہ کو، بہت بری بات ہے اللہ کے ہاں جو کہو اور کرو نہیں۔ خلیفہ مامون الرشید نے بچہ پڑھ رہا تھا قاری صاحب سے دربار میں، حرم سرا میں شہزادہ پڑھ رہا تھا۔ جب یہ آیت آئی تو استاد نے کہا کہ یہ آیت بار بار اونچا پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ خلیفے نے پوچھا ضرور کوئی بات ہے، پتہ چلا کہ ان کی تنخواہ میں اضافے کا کہا اور پھر اضافہ نہیں ہوا۔ اے ایمان والو، کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ الحمدللہ۔ ان المعلم والطبیب کلاہما لا ينصحان اذا ہما لم یکرما، امام شافعی کا شعر ہے۔ ان المعلم والطبیب، کے اصل میں تو کلیہما حالت نسبی ہے، لیکن تختی ٹوٹ رہی تھی اوزان کی، امام شافعی کا شعر ہے۔ ان المعلم والطبیب کلاہما، بے شک استاذ بچوں کا اور طبیب، لا ينصحان اذا ہما لم یکرما، کبھی خیر خواہی نہیں کرتے ہیں جب آپ ان کی عزت نہیں کریں گے۔ عزت بغیر تحفے، بغیر مال کے نہیں ہوتی۔ استاد جی یہ کیا عزت ہے؟ غواہ زبانی جمع خرچ۔ اور سن لے، ایک بچے کو استاد کے پاس بٹھاؤ، پوچھو نہیں، 10 سال پڑھے گا ایک پارے سے نہیں نکلے گا۔ استاد جی کہے کہ وہ جو کل پڑھا ہے وہ پھر پڑھو، وہ پرسوں والا پڑھو، چلو پڑھو۔ استاد جی کو اس کے باپ نے کیا دیا؟ اور ایک بچے کو بٹھاؤ، بچی کو بٹھاؤ، اور صبح و شام استاد کی خیریت پوچھو، ہفتہ 10 دن میں ایک لفافہ دیا کرو، سردی میں شال لے آؤ، گرمی میں ململ لٹا لے آؤ، کبھی استاد جی کے گھر کے لیے پیسے دو، سال کے اندر حافظ تیار لے لو۔ یہ تو ان کے بائیں ہاتھ، گھڑی پہ ٹائم دیکھنا ہے، ان کے ہاتھ میں۔ اور طبیب و ڈاکٹر، ان سے دوستی ضروری ہے۔ اور تیسرا، امام شافعی کو تو پتہ نہیں تھا، میں کہتا ہوں پولیس والے، پولیس والوں کو قابو میں رکھو، پورے علاقے میں دادا گیری کرو۔ بالکل، یعنی اچھے کاموں کے لیے ہمارا کیا کام سوائے دیوبندی بریلوی جھگڑوں کے؟ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ پسند فرماتے ان لوگوں کو جو قتال کرتے اس کے راستے میں، صفاً، صف کی شکل میں، کأنہم بنیان مرصوص، گویا کی دیوار ہے سیسا پگھلائی ہوئی۔ دیوار جب لوہے کی بن جائے اور سیسا ڈال دے تانبا، وہ پھر ہلتی نہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب فرمایا حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے ستاتے ہو؟
یہ بھی ستانا ہے کہ میں بیٹھا ہوا ہوں اور لوگ بھاگ رہے ہیں، یہ بھی ستانا ہے کہ وقفے کا ٹائم مقرر ہے اور آپ پہلے اٹھ رہے ہیں، آپ کا مثانہ اتنا ڈھیلا ہو گیا ہے، آپ پر 18 اور 20 سال میں اتنے نالائق ہو تو آپ 30 سال میں تو مثانہ آپ کا کسی گلی میں پڑا ہوا، کیا ضرورت ہے اتنا شڑپا شڑپا کرنے کا؟ اتنا کھاؤ اور پیو جتنا اٹھا سکو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، کہ میں خدائی پیغمبر ہوں تمہارے لیے۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ لوگ ٹیڑے چلنے لگے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے ٹیڑے کیے ان کے دل، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ رہنمائی نہیں فرماتے فاسق لوگوں کی۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب فرمایا عیسیٰ ابن مریم نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیلیو، انی رسول اللہ علیکم، میں پیغمبر ہوں خدا کا تمہارے لیے، مصدق لما بین یدیہ، تصدیق کر رہا ہوں اگلی کتابوں کی، من التوراۃ، جو توریت ہے، ومبشرا برسول، خوشخبری دیتا ہوں پیغمبر کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، آئیں گے میرے بعد جن کا نام احمد ہوگا۔ مرزا غلام احمد کہتے ہیں کہ یہ میرے لیے، شرم نہیں آتی، جیسے کسی کا نام امین ہو نا اور وہ کہے انی لکم رسول امین، بس میں امین ہوں تو پیغمبر ہو گئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے نام ہیں، ایک محمد اور دوسرا احمد۔ معراج کی شب جبریل آپ کو لے کر جا رہے تھے تو آسمانوں پر ملائک پوچھتے ہیں من معک؟ قال احمد، ارسلت الیہ؟ قال نعم، ففتح الباب۔ آپ پشتو میں بھی کہتے ہیں معراج نامہ میں، دا مرحبا آواز راتلو دا ہر آنا، احمد نبی سلطانہ معراج دے مبارک شاہ۔ حضرت جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک شاعر کہتا ہے کہ دا مرحبا آواز راتلو لہر آنا، ہر طرف سے مرحبا پڑا جا رہا تھا، اور احمد نبی سلطانہ معراج دے مبارک شاہ۔ مولانا عبد الماجد دریابادی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشنگوئی انجیل میں ایک لفظ کے ساتھ ہے اور وہ ہے فار قلیت، میرے بعد فار قلیت آئیں گے۔ وہ لکھتے فار مانا محمد، قلیت مانا احمد، محمد و احمد۔ خوشخبری دیتا ہوں پیغمبر کی، میرے بعد آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جس وقت آ گئے وہ معجزات لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ جادو واضح۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انا بشارت اخی عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی بشارت کے مطابق میں آیا ہوں۔ ودعوت ابراہیم، ابراہیم کی دعاؤں ربنا وبعث فیہ، اور رویا امی، اور اپنے امی کا خواب ہو۔ ومن اظلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ الکذب، اس سے جو گڑے اللہ پر جھوٹ، وہو یدعی الی الاسلام، اور اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ سمجھ نہیں دے گا ظالم لوگوں کو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ مٹائے اللہ کا نور اپنے منہوں سے۔ واللہ متم نورہ، اللہ پورا کر کے دے گا اپنا نور، ولو کرہ الکافرون۔ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، اور مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی نے بھی خزائن العرفان میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد قرآن ہے، کہیں نور سے مراد اسلام ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ہے، ارسل رسولہ بالہدی، جس نے بھیجا ہے پیغمبر ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کرے۔